अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में ये देखा होगा कि और सुना और समझा भी होगा कि खिलाड़ी या इंस्ट्रक्टर के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ताइक्वांडो की ख्वाहिश रखने वाला खिलाड़ी, उसकी क्या बुनियादी ज़रूरियात हैं या उसे कैसा होना चाहिए जो कल को आपके लिए या आपके क्लब के लिए परेशानी का सबब ना बने। ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि ताइक्वांडो को सीखने के लिए आप किसी भी लम्हे या किसी दिन या किसी वक़्त में भी ये नहीं सोचेंगे कि इसमें किसी किस्म की उम्र की, जिन्स की या उसमें किसी किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी की कोई कैद है। खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस और फिटनेस को रखना आप में से हर एक पर लाजिम है। इवन के दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो आपको तंदुरुस्त, तवाना और ताकतवर ना देखना चाहता हो। असातिज़ा इकराम और वालिदैन को ये गाइडलाइन देना चाहूँगा, आपको एक खिलाड़ी की ज़हनी और जिस्मानी साख्त को जांचना है। आपने ये चेक करना है कि क्या खिलाड़ी की साख्त खेलने के काबिल है, क्या वो फ्लैट फुटेड तो नहीं है, क्या उसके घुटने आपस में टकरा तो नहीं रहे। खिलाड़ी को जांचने के लिए जहाँ इंस्ट्रक्टर अपनी तमाम इन खूबियों को बुरुए कार लाते हुए उन गाइडलाइंस में सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको उस खिलाड़ी के बारे में जब ये इल्म हो जाता है कि उसकी उम्र, उसकी एज, उसका जेंडर डिफरेंस और ख़ास तौर पर उसकी जिस्मानी साख्त है। और जिस्मानी साख्त में कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी है जो हमारी फिटनेस से रिलेटेड हैं, उनमें सबसे पहला जो चीज़ चेक करने वाली है वो होती है कि क्या खिलाड़ी जो आपके पास ट्रेनिंग के लिए आया है वो फ्लैट फुटेड तो नहीं है, क्या वो नी नॉकिंग तो नहीं हो रही उसकी, यानी घुटने आपस में टकरा तो नहीं रहे। और आप ये भी चेक करेंगे कि उसका वजन कहीं गैर जरूरी ज्यादा तो नहीं है, उसकी ज़हनियत किस दर्जा की है, किसी भी किस्म के हादसा में उसकी हड्डियों की हालत के बारे में डॉक्टर की क्या राय है, ट्रेनिंग के अखराजात पूरे कर सकता है या वो सख्त ट्रेनिंग की सूरत में अच्छी खुराक ले सकता है, या उसकी अपनी खेल में ज़ाती दिलचस्पी कितनी है। और उसके बाद आप उसके मुकम्मल कवायद पर मबनी एक एडमिशन फॉर्म फिलअप करवाएंगे। इन बातों को गौर से जांचने के बाद एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को खिलाड़ी की तरबियत के दौरान इन बातों को ज़हन में रखना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नी नॉकिंग हम किसको कहते हैं। आप सबसे पहले खिलाड़ी के वालिदैन हो या असातिज़ा इकराम हो, आप हर वालिदैन के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को ये खुद सेल्फ एग्जामिन करे कि क्या उसका बच्चा नी नॉकिंग में तो नहीं शामिल हो रहा। जब आप उसका सिंपल फार्मूला है कि आप उसके पाँव आपस में मिलवाएंगे, जब पाँव आपस में मिलवाएंगे तो आपके ये नी के अंदर से आपकी ये उंगली नहीं गुजरेगी। इसका मतलब ये है कि आपके घुटने आपस में टकरा रहे हैं। ये फ्लैट फुटिंग है कि आप जब ये पाँव रखेगा तो इसका फुट बिल्कुल फ्लैट होगा। इस फ्लैट फुट होने की वजह से इसका वेट जो है वो इस जानिब को, अंदर की जानिब को प्रेस होता है, जिसकी वजह से इसके घुटने की ग्रोथ अंदर की जानिब को होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से फिर ये घुटने होते होते आखिर में ये होता है कि पाँव बाहर हो जाता है और घुटने आपस में लगना शुरू हो जाते हैं। ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में बदकिस्मती से ये बहुत ज़्यादा फ्लैट फुटिंग के रवाज है। बहुत ज़्यादा फ्लैट फुटेड लोग, बच्चे सामने आ रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन जैसे कितने ही प्यारे बच्चे हैं जो इतना जज्बा रखते हैं ताइक्वांडो का या स्पोर्ट्स का, मगर बदकिस्मती से मिस हैंडलिंग या हमारे इल्म ना होने की वजह से ना ये खिलाड़ी एक ताकतवर शहरी होगा, ना ये खिलाड़ी ताकतवर एक कौम बन सकेगा, और फिर ना ही इस तरह के खिलाड़ी बाज़ुकात जो हमारी आर्म फोर्सेस के टेस्ट हैं वो पास कर सकते हैं। जब वो प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो उनके लिए ये बुनियादी ज़रूरत है कि आप उनको ऐसे शूज़ इस्तेमाल करवाएं जिन शूज़ के अंदर इस तरह का स्पेसर हो जिसमें आपके फुट का ब्रिज क्लियर हो सके। उस ब्रिज क्लियर होने से क्या होगा कि जब आप बच्चा जब शूज़ पहनेगा, शूज़ पहनने पे ये जो ब्रिज है वो उसके पाँव की साख्त को सीधा कर देगा, जिससे इसका वेट अंदर की जानिब से शिफ्ट होकर
باہر کی جانب کو شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ اس کے دونوں پاؤں میں یہ یوز کریں گے. تو اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ بچے کی لیگز کا جو ہپ جوائنٹ سے لے کر اور نیچے ٹخنے تک کا جو اسٹرکچر ہے وہ سیدھا ہو جائے گا, جس سے بچے کو مختلف قسم کی جو فزیکل پرفارمنس ہے وہ پرفارم کرنے میں اس کو آسانی ہوگی. ان بچوں کو اگر یہ بچے اس طرح کے فلیٹ فوٹڈ اگر آپ ان کو اس طرح سے کیور نہیں کریں گے تو پھر یہ ڈے بائی ڈے یہ بچوں کی یہ جو لیگز ہیں یہ آپس میں ٹکراتی رہیں گی, جس سے بڑے ہو کر ان کو جو مختلف قسم کی جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر گرمیوں میں بعض اوقات لوگوں کو جنگاسوں کے اندر زخم بن جاتے ہیں چلنے کی وجہ سے, وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے, چونکہ پاؤں آپس میں آپ کے نی ٹکراتے ہیں. جب نی ٹکرائیں گے تو آپ کو وہ لگاتار جو رگڑ ہے پسینے کے بعد وہ زخم کی شکل اختیار کر جاتی. تو میری یہ درخواست ہے کہ ہمیں اس بنیادی نقطے کی طرف کو جانا چاہیے جو اس کا اصل کیور ہے, کیونکہ عام طور پر ہماری جو پرانی مائیں تھیں جو پرانے ادوار میں, وہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کی ٹانگوں کو باندھ دیا کرتے تھے بچے کو, جس کو باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے بچے کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ پہلے ہی سیدھا ہو جائے. اس طرح کی جو فلیٹ فوٹنگ کی پرابلم ہے وہ ایک تو اس کا سب سے بڑا سبب ہماری اس وقت جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد مائیں مختلف قسم کی چیزوں کو استعمال کرتی تھیں جو ہماری روایات کے مطابق ٹریڈیشن میں موجود ہے, ہماری دادی اماں سے یا پرانے لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور وہ بعض اوقات تو اگر کسی کی ٹانگیں ٹکرا رہی ہوتی تھی تو اس کے اندر بچے کے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ایک چھوٹا تکیہ رکھ دیتے تھے, جس سے پاؤں کی ٹانگوں کا سٹرکچر آٹومیٹک سیدھا ہو جاتا تھا. دوسرا, اس کے بعد اگر اس سٹیج کو ہم کراس کر جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑا ظلم جو ہے جو ہم عام طور پر فیشن کے نام سے کرتے ہیں وہ اس طرح کے یہ فلیٹ شوز ہیں جو آپ کا پاؤں کا سٹرکچر, اگر آپ کا پاؤں کا سٹرکچر ٹھیک بھی ہے تب بھی یہ اس طرح کے فٹ جو ہیں, اگر آپ کا پاؤں کا سٹرکچر ٹھیک بھی ہے تب بھی اس طرح کے شوز آپ کو فلیٹ فوٹنگ کی طرف کو لے کے چلے جائیں گے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ فیشن کو چھوڑتے ہوئے اپنے کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو یا بچی ہو, خدا کے لیے اگر کل کو آپ قوم کے نوجوان سپاہی بننا چاہتے ہیں, ہماری فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی ٹانگوں کا آپس میں ٹکرانا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جرم کے مترادف ہے. اور ہمارے عام طور پر جو ڈاکٹرز حضرات ہیں, میں ان سے بھی اپیل کروں گا جو اس میں ہے کہ پلیز وہ بھی والدین کو اس کی سینسٹیوٹی سے آگاہ کریں کہ یہ کل کو بچے کے لیے اس پر کیا نفسیاتی اثر چھوڑے گا, کل کو بچے کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا جب بچہ کھیلنا چاہے گا لیکن اس سے کھیلا نہیں جائے گا. جی, اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں کہ میں اس کی اگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر میں اپنے پاؤں اس طرح سے آپس میں ملاتا ہوں تو ملانے کے بعد اگر میں اپنے اس سٹرکچر کو دیکھوں کہ میرے سٹرکچر کی کیا پوزیشن ہے تو آپ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ میرے ان ٹانگوں کے اندر ایک واضح گیپ ہے. یہ جو واضح گیپ ہے یہ آپ کے باڈی کے سٹرکچر کو چلنے میں مدد دے گا کہ آپ کی چال جو ہے وہ سیدھی ہے. اس چال کا جو سیدھا ہونا ہے وہ آپ لوگوں کے بچے کے کسی بھی کھلاڑی کے لیے نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے. کل کو جب وہ اسکول جائے گا تو آپ کو اس وقت اس کے جو کانفیڈنس کو وہ بریک کر رہا ہے, جو اس کا کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے, آپ اس میں آپ گمان کیجئے کہ وہ کھیلنا چاہتا ہے مگر وہ کھیل نہیں پا رہا. کل کو یہی پریشانی اس کو اس طرح سے بھی آئے گی کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ یقیناً اس کا جسم ہیوی ہو جائے گا چونکہ وہ ایکسرسائز نہیں کر پا رہا. ایک انجانی سی چیز جو ہے وہ پریکٹس سے یا ایکسرسائز سے دور کرے گی. جب وہ فزیکل ایکسرسائز سے دور ہوگا تو یقیناً وہ اپنی تفریح کے لیے ایسے گیجٹس کو استعمال کرے گا کہ جو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی پہ ہے, اور ڈے بائی ڈے اس کی پرابلم وہاں کی وہیں ہے.
تو پلیز میرا یہ اتنی تفصیل سے بتانے کا مقصد اس فزیکل سٹرکچر پہ کا یہ ہے کہ آپ کو اس بارے میں، اس کی سینسٹیوٹی کے بارے میں آگاہی ہو سکے. پھر اس کے بعد جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جن کی چال سیدھی نہیں ہوتی وہ سیدھا نہیں چل سکتے، اور سب سے بڑی پریشانی انہیں اس وقت ہوتی ہے جب گرمیوں کے سیزن میں ان کے تھائز آپس میں ٹکراتے ہیں، ٹکرانے کی وجہ سے وہاں پہ زخم ہو جاتا ہے. اور پھر بہت سارے کھلاڑی یا نوجوان بچے اور بچیاں ایسے ہیں کہ جو چلنا نہیں چاہتے، اور وہ یہ سب کو بتانا بھی نہیں چاہتے کہ مجھے کس قسم کی بیماری کا سامنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بندے کے کانفیڈنس کو، پلیئر کے کانفیڈنس کو، نوجوانوں کے کانفیڈنس کو لوز کرتی ہے. میری آپ سے التجا ہے کہ نہ صرف ڈاکٹر حضرات اور والدین، پلیز آپ اس بچے کو آپ پہلے دن سے اس بات کو نوٹ کرنا شروع کریں، چونکہ یہ آپ کے بچے کی باڈی کی آپ جتنی بھی اس کو تعلیم دے لیں، جتنا بھی اس کا مائنڈ میک اپ کر لیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے کرنل بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کے بریگیڈیئر بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر جہاز اڑائے گا، یقین کیجئے یہ آپ کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے. کیونکہ آرم فورسز کے لیے آپ کا کھلاڑی، آپ کا بچہ، آپ کی جان کا ٹکڑا جو ہے وہ فٹ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے جو دیگر چیزیں چیک کرنی ہیں، آپ نے احساس کرنا ہے، فیل کرتے ہوئے آپ نے ان کا یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا کھلاڑی کا بیک گراؤنڈ کس ٹائپ کے مالیاتی طبقے سے ہے. یعنی کہ اگر کھلاڑی ایک اچھا کھلاڑی ہے اور وہ اس کو ہارڈ ٹریننگ کروا کر وہ اچھا کھلاڑی مزید بن سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈائٹ پر کرنے والے یا اٹھنے والے اخراجات کی اس کو پرابلم نہیں ہوگی. اور اگر کوئی ایسا کھلاڑی ہے کہ جو ٹیلنٹڈ ہے لیکن جب آپ اسے روٹین سے ہٹ کر زیادہ ٹریننگ کروائیں گے تو یقیناً اس کو اس کے مطابق خوراک بھی اس کے مطابق چاہیے. اور خوراک جب آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ اس کا مالیاتی لیول کیسا ہے، اس کا سوشل معاشرتی مالیاتی لیول کیسا ہے، تو یقیناً وہاں پہ آپ اس کو آلٹرنیٹ گائیڈ کر سکیں گے کہ اس نے اپنی ڈائٹ کو کس کس طرح سے لینا. آپ نے یہ بھی جج کرنا ہے کہ کیا کھلاڑی ایسا تو نہیں ہے جو فوراً گھبرا جاتا ہو، کیا یہ لڑکا جو آ رہا ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو پرابلم چائلڈ ہو، کہ ہر وقت کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا کیے رکھے. کیا یہ کھلاڑی فرما بردار قسم کا بچہ ہے، اس کا ایجوکیشن لیول کیسا ہے، یہ ٹیکونڈو کے کھیل کے لیے فٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان چیزوں کو انسٹرکٹرز نے یا خود چیک کرنا ہے، یا آپ نے ان کے والدین سے آپ کھلے انداز سے بھی بات کر سکتے ہیں، یا آپ خود بھی فیل کر سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو ٹپس بتائیں